کتاب توحید ہی سے شروع ہے، پوری آیت کو پڑھ ڈالیں توحید۔ نمبر 2 رسالت کا اثبات، کس کا؟ رسالت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ نمبر 3 قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ اللہ رب 3 موضوع اور 3 اہم چیزیں بیان کی گئی ان آیتوں میں، اور یہ تینوں چیزیں جس آدمی کے اندر آ جائیں، توحید، رسالت پر ایمان کی پختگی اور قرآن سے محبت اور قرآن پر عمل، سمجھ جاؤ کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے دجال کتنا بھی بڑا فتنہ لے کر کے آئے گا، لیکن جس شخص نے یہ 10 آیتیں پڑھ دیا اس کا سارا فتنہ باطل ہو کر کے ہوا میں اڑ جائے گا، کوئی اس کی تدبیر کار آمد نہیں ہو سکتی اس شخص کے سامنے جس نے اپنے دجال کو دیکھ کر کے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں پڑھ دیا۔ اس لیے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ جو مشکات کے شارح ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک تو سورۃ الکہف کی بڑی خوبی ہے، سورۃ الکہف وہ سورت ہے جس میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے۔ چند نوجوان تھے جب وہ ایمان لائے اور ان کے اندر توحید اور رسالت جاگودی کر گئی، پورا ملک کافر اور مشرک تھا، انہوں نے وہ تمام بت پرستوں اور مشرکوں نے ان چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور دین سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن دین سے بات نہیں آئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کیا، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ پہاڑ کے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ آخرکار جب اللہ رب العالمین نے ان 10 نوجوانوں کو توحید کی بنا پر اتنی بڑی قوت و طاقت پورے ایک ملک کے کافروں سے نجات دیا اور حفاظت کیا، بچایا اور مدد کیا، تو ایک دجال کے مقابلے میں اس مومن کی مدد بھی اللہ ضرور کرے گا جو سورۃ الکہف کی 10 آیات کو پڑھ لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ چلو اب دجال نکلے گا کہاں سے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یخرج بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ بہت ساری چیزیں آ گئی، دجال کی شکل و صورت آ گئی، دجال کا کچھ فتنہ آ گیا، علامتیں نشانیاں آ گئی، اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اب کہاں سے نکلے گا؟ یخرج بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان سے وہ نکلے گا۔ اور بعض روایتوں میں آیا شام اور عراق کے درمیان جو ریگستان اور صحرا ہے وہیں سے دجال نکلے گا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں دجال کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ یہودی۔ پیچھے گزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بات آ چکی ہے، دجال کی بہت ساری باتیں آ چکی ہیں کہ دجال کے ساتھ جب دجال کا ساتھ جو دیں گے وہ یہودی۔ فغاس یمینا و شمالا، اور دجال جب نکلے گا وہاں سے روانہ ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دائیں بائیں چاروں طرف فساد پھیلاتا جائے گا، کچھ علاقے سے خود گزرے گا، باقی علاقوں میں اس کے نمائندے ہوں گے، اس طرح سے پوری دنیا میں اپنے فتنے کو وہ عام کر دے گا۔ یا عباد اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، فثبتو، جب دجال نمودار ہو اور ظاہر ہو جائے اور دجال کا فتنہ تمہارے سامنے آ جائے تو خوف زدہ نہ ہونا،
فثبتو، تم دین پر قائم جمے رہنا، ڈٹ کر کے دین پر قائم رہنا، کسی بھی فریب میں پھنسنا نہیں۔ فثبتو، تم ڈٹ کر کے ثابت قدم رہنا، جمے رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ وما لبثہ فی الارض، آپ ذرا بتائیں شیطان دنیا میں کتنے دن تک موجود رہے گا؟ آیا قیامت تک وہ قائم رہے گا؟ سالہ سال ایسے ہی فتنہ فساد پھیلاتا رہے گا، یا کہ زمین پر اس کے رہنے کی کوئی مقدار متعین ہے؟ ما لبثہ فی الارض، کتنے دن تک وہ زمین پر رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 یوما، کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، بس 40 دن میں فساد پھیلائے گا، اس کے بعد وہ ختم کر دیا جائے گا۔ 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ 40 دن کیسے ہوں گے وہ ذرا سنیں۔ یومن کسنۃ، جو دجال 40 دن رہے گا، ان میں ایک پہلا دن جو ہوگا پورے سال بھر کے برابر ہوگا۔ سمجھیں کتنے دن کا؟ سال کا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آخر وہ سال بھر کا کیوں ہوگا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کی بڑی آزمائش ہوگی۔ سورج ڈوبنا چاہے گا لیکن دجال کے خبردار ڈوبنا نہیں تم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو امتحان کے لیے وہی روک دے گا۔ دیکھتے کون دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، وہیں رک جائے گا وہ۔ تو پہلا دن جو ہوگا کتنے دن کا؟ سال بھر جو آج ہم لوگ ایک سال ہے، پورے ایک سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا۔ 40 دن میں پہلا دن ایک سال کا ہوگا، اور دوسرا دن کشہر ایک مہینے کا، اور تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا۔ ایک ہفتے کا، 3 دن تو ویسے نکل گئے۔ پہلا دن سال بھر کا، دوسرا دن مہینے بھر کا، اور تیسرا دن ہفتے بھر کا۔ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، باقی جو دن بچے وہ یہی تمہارے دنوں کے برابر، یعنی 24 گھنٹے کا جو ہوتا ہے ایسے ہی دن ہوگا بس۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ذرا بتائیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا ایمان ذرا دیکھیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، جب ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا تو کیا اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، تو کیا ایک ہی دن کی نماز بھی کافی ہو جائے گی؟ یہ نماز کی فکر تھی، نماز کی فکر تھی کہ یا رسول اللہ جب سال بھر کا ایک دن ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا حال حاصل ہوگا؟ کیا ایک ہی نماز پڑھ لیں گے بس کافی ہے، یا کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات بتائی، مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ فرمایا اقدروا لہو، نہیں، جب پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا تو یہ 24 گھنٹے والا دن ہوتا ہے، اسی حساب سے 24 گھنٹے بنا کر کے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے رہنا، حساب لگ جائے گا نا۔ اس وقت ذرا مشکل نظر آتا رہا ہوگا، آج تو بہت آسان ہے۔ اس وقت تو بس سورج کو دن میں سورج کو دیکھ کے ٹائم معلوم کرتے تھے، اور رات کو چاند و ستاروں کو دیکھ کر کے یہی ٹائم معلوم کرنے کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ایک ہی دن کی نہیں نماز ہوگی، بلکہ پوری نماز تم پڑھنا، لیکن وہی اندازہ لگا لینا 24 گھنٹے کا اندازہ لگا کر کے، یعنی پوری سال بھر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔
اسی طرح سے جو مہینے بھر کا دن ہوگا اس میں بھی حساب، جو ہفتے بھر کا ہوگا اس میں بھی حساب لگا کر کے 24 گھنٹے کی 5 نمازیں پڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر،